الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے. ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر 477 اور پیج ہے 517. غزوات ذات الرقاع سن 7 ہجری. ناظرین یہ ہیڈنگ ہے. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. ناظرین یہ کتاب رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بموہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے. اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا. چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ لیں اور لپیٹ رکھی تھیں. اور صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اچانک رسول اللہ کو پکار رہے تھے کہ ہمیں اچانک رسول اللہ پکار رہے تھے. ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی. اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا. ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. پھر وہ تلوار رسول اللہ نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے. آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا. حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس آ رہا ہوں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں. اس روایت کی سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھ گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہیں مکمل ہوتا ہے.
دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، ہیں وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالی نے بھیجا سلام آپ کو زوجہ مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پے کر صدق و پے کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں با وفا با صفا سید فاطمہ، دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ، پائے دیکھ پائے نہ جس کو مہر بھی ایسا پردہ تیرا سید فاطمہ، جن کی پاکی کا قرآن میں ہے تذکرہ ہے وہی پارسا سید فاطمہ۔